نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ ایک اختلاف یہ ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کافر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی کو کافر کہنا یہ شرعی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ قانونی مسئلہ ہے، اور قانون شریعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے ساتھ بند ہو چکا ہے، اور وحی کے ذریعے اب کوئی قانون شریعت نہیں آئے گا۔ یہاں تک تو بات درست ہے کہ وحی کے ذریعے کوئی قانون شریعت نہیں آئے گا، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جو قانون شریعت آ چکا ہے قرآن کریم کے شکل میں یا احادیث مبارکہ کی شکل میں، کیا وہ قانون شریعت ناکافی ہے؟ کیا غامدی صاحب اس قانون شریعت کو ناکافی سمجھتے ہیں؟ اور ہم پچھلی ویڈیوز میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ غامدی صاحب قرآن کریم کو ناکافی سمجھتے ہیں، غامدی صاحب احادیث مبارکہ کو ناکافی سمجھتے ہیں، غامدی صاحب اجماع امت کو کمزور دلیل سمجھتے ہیں اور اس کو بھی ناکافی سمجھتے ہیں۔ جب غامدی صاحب کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن کریم کے احکامات بھی ناکافی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ناکافی ہیں، اجماع امت کی بھی وہ حیثیت نہیں ہے، تو پھر ہم غامدی صاحب کے ماننے والوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا پیرامیٹر ہے، وہ کون سا پیرایا ہے، وہ کون سا معیار ہے جو کہ پورا ہے اور جو قانون شریعت کے اوپر وہ پھر کوئی بھی کسی قسم کا اعتراض نہ اٹھا سکے۔ یہ سوال ہمارا ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ غامدی صاحب کہتے ہیں ہمیں کسی کو کافر کہنے کا حق نہیں ہے اور ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں۔ تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ کافر میں اور غیر مسلم میں کیا فرق ہے؟ کافر کس کو کہتے ہیں اور غیر مسلم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہودی کو کافر نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم کہہ سکتے ہیں، عیسائی کو کافر نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم کہتے ہیں، قادیانی کو کافر نہیں کہہ سکتے، غیر مسلم کہہ سکتے ہیں۔ تو کافر میں اور غیر مسلم میں فرق یہ تو غامدی صاحب ہی واضح کر سکتے ہیں۔ اور پھر اگلی بات وہ یہ کرتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں داخلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے لیے منع کیا ہے، جبکہ یہودی اور عیسائی کافر نہیں ہیں، وہ غیر مسلم ہیں۔ تو پھر وہی سوال ہے کہ غیر مسلم اور کافر کے بیچ میں فرق وہ غامدی صاحب واضح کرے امت کے سامنے کہ غیر مسلم کی تعریف کیا ہے۔ ہمارے نزدیک تو قرآن کریم ہمارے سامنے ہے، سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ مسلمان کی سادہ سی تعریف یہ ہے جو دین اسلام کا پیروکار ہے، جو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت اور ایمان مفصل میں جتنی چیزیں ذکر ہیں اس پر عقیدہ رکھنے والا ہو، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور جو ان کو نہیں مانتا یا ان میں سے کسی ایک بات سے اختلاف رکھتا ہے، قرآن سے، حدیث سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا عقیدہ آخرت سے یا اور جو ذکر ہیں ان میں سے سب سے یا ایک دو سے اختلاف رکھتا ہے، اس کو کافر کہیں یا اس کو غیر مسلم کہیں یا اس کو کوئی اور نام دے دیں۔ وہ ہمارے محترم انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں، پکڑا تو آپ نے کان کو ہی ہے، لہٰذا آپ کسی کو غیر مسلم کہیں یا کافر کہیں بات تو ایک ہی ہے۔ کافر کا جو لغوی معنی ہے وہ انکار کرنے والا، اور انکار کس چیز کا کرنے والا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت، محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا دین اسلام، اس کو نہ ماننے والا کافر ہے، انکار کرنے والا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ تو بات تو ہمارے نزدیک ایک ہی ہے، چاہے آپ کسی کو مسلم کہیں، کسی کو کافر کہیں یا غیر مسلم کہیں، بات ایک ہے ہمارے نزدیک۔ لہٰذا اس اپنے نظریے کے ساتھ آپ کسی بھی غیر مسلم کو جو ہے وہ اس کیٹیگری میں شامل نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے
کہ غامدی صاحب قادیانیوں کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور خصوصاً یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو کافر کہنے کا حق حاصل نہیں ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو نہ ماننے والوں کو کافر کہنے کا حق دیا ہے، اور ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ ان کو کافر کہیں گے بھی اور کافر سمجھیں گے بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے کہ جو دین اسلام کو نہیں مانے گا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔